السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوجی جھڑپوں کے بعد قطر کی ثالثی میں جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات کے بعد پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان امن معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت افغانستان سے پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی فوری بند ہوگی۔ دونوں ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ مذاکرات میں یہ بھی طے پایا ہے کہ ہفتے کو استنبول میں دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات کا پہلا دور قطری انٹیلیجنس چیف عبداللہ بن محمد الخلیفہ کی میزبانی میں ہوا۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی، جبکہ ڈی جی آئی ایس آئی اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک سمیت اعلیٰ سیکورٹی حکام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ افغان وفد کی سربراہی افغانستان کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے کی۔ یہ معاہدہ قطر اور ترکی کی مشترکہ ثالثی میں طے پایا ہے، جس کے بعد ایک بیان میں قطری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا ایک دور دوحہ میں منعقد ہوا، جس میں ریاست قطر اور جمہوریہ ترکیہ نے ثالث کا کردار ادا کیا۔ ان مذاکرات کے دوران دونوں فریق اس بات پر متفق فوری طور پر جنگ بندی کی جائے اور دونوں ممالک کے درمیان پائیدار امن اور استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے ایک طریقہ کار بنایا جائے۔ دونوں فریقوں نے یہ بھی طے کیا کہ آنے والے دنوں میں مزید ملاقاتیں کی جائیں گی تاکہ جنگ بندی کے تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے اور اس پر عمل درآمد کو قابل بھروسہ اور دیر پا طریقے سے پرکھا جا سکے تاکہ دونوں ممالک میں امن اور استحکام کے قیام میں مدد ملے۔ امید ہے کہ قطر کی جانب سے یہ اہم قدم دونوں برادر ممالک کے درمیان کشیدگی ختم کرنے میں معاون ثابت ہوگا اور خطے میں پائیدار امن کی مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ اس معاہدے کے بعد ایکس پوسٹ میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے لکھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا۔ دونوں ہمسایہ ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود میں ملاقات ہوگی اور تفصیلی معاملات پر بات ہوگی۔ ہم قطر اور ترکی دونوں برادر ممالک کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ قطری ٹی وی الجزیرہ کو انٹرویو میں افغان وزیر دفاع یعقوب مجاہد نے تصدیق کی کہ مذاکرات کا اگلا دور 25 اکتوبر کو ترکی میں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قطر اور ترکی نے معاہدہ برقرار رہنے کی ضمانت دی ہے، جبکہ پاک افغان حالیہ جھڑپوں میں چھپے ہوئے بھارتی کردار سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ بے بنیاد ہے۔ قطر، ترکی، سعودی عرب اور چین نے پاک افغان جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں پاک افغان سرحد بھی کھلنے کا امکان ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے حکام نے سرحد کھولنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اگر کوئی اور تنازع نہ ہوا تو سرحد کھول دی جائے گی۔ بلوچستان میں چمن اور خیبر پختونخوا میں غلام خان اور انگور اڈہ بارڈر آج 9 روز بھی بند ہیں۔ تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل ہے۔ دونوں طرف پھنسی پاک افغان اور ٹرانزٹ ٹریڈ کی سینکڑوں گاڑیوں میں پھل اور سبزیاں خراب ہونے لگی ہیں، لیکن اب ذرائع کے مطابق جنگ بندی معاہدے کے بعد طورخم بارڈر کھولنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کسٹم اسٹاف کو فوری طور پر طورخم ٹرمینل پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ کارگو گاڑیوں کی کلیئرنس کے لیے اسکینرز طورخم ٹرمینل پہنچا دیے گئے ہیں۔ اس پوری صورتحال پر بات کریں گے خود وزیر دفاع خواجہ صاحب ہمارے ساتھ۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ خواجہ صاحب ظاہر حالات بھی خراب ہوئے اور تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، ان کی طرف سے بھی ہوا، ہماری طرف سے بھی، آپ نے بھی سخت بیانات دیے۔ جو ملاقات ہوئی اور کیونکہ خبر یہی ہے کہ بہت طویل ہوئی، اس کے بعد یہ معاملات طے پائے، تو اس کا ماحول کیسا تھا؟ کیا وہاں پہ بھی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا یا ایک اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی اور کھل کر بات ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ زیب، ماحول میں تلخی نہیں تھی۔ بالکل آپ کو جو ماحول میں ایک تو سب سے بڑا جو فیکٹر تھا جو ماحول کو سیریس اور ایک بزنس لائک جس نے بنایا وہ تھا، وہ قطر کی اور ترکیے کی جو ڈگنیٹریز تھیں، جو ان کی پریزنس تھی اور ان کے ساتھ ان کے اسسٹنٹس بھی تھے۔ تو وہ 4 جو رخی ایک قسم کا ایک تھا، ایک طرف ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف آمنے سامنے افغانستان اور ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف قطر کے جو دوست بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف ترکی کے دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ماحول میں تلخی نہیں تھی، کسی سٹیج پہ بھی کوئی تلخی نہیں آئی، کیونکہ بعد میں جو نیگوشیشنز ہوتی رہی ہیں اس میں جو ٹو اینڈ فرو جو ہے وہ ترکیے کا وفد جو ہے نا وہ کردار ادا کرتا رہا ہے۔ جہاں پہ ہمیں آبجیکشن ہوتی تھی ڈرافٹ کے اوپر، وہ ہم ریز کرتے تھے، جو ان کے طرف سے کوئی آبجیکشن ہوتی تھی تو وہ ادھر جاتے تھے۔ تو یہ ایک قسم کی ایک ہی بلڈنگ کے اندر جو ہے شٹل ڈپلومیسی جو ہے نا وہ ہوتی رہی۔ اس لیے جو اختلافی پوائنٹ تھے ان کے اوپر کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کنفرنٹیشن کا کوئی موقع بھی میسر نہ ہوا کہ جس کے اوپر جو ہے کوئی بحث تمہیز ہو سکتی۔
بحث تمیز جو ہے اور اس میں امینڈمنٹس جو ہیں یا امپروومنٹ جو ہے ڈیلیشن جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے قطری دوستوں اور ترکیے کے دوستوں کے ذریعے جو ہے ہوتی رہی. ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن جو ہوا ہے جس وقت اوپن ہوئی ہے باتیں اوپن ہوئی ہیں اس میں انہوں نے بھی بات میں نے بھی بات کی انہوں نے بھی بات کی جو ایک فارمل سلسلہ تھا. اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح ہم انڈائریکٹلی انگیج رہے کہیں کہیں جو ہے ہمارے جو ڈیلیگیشن کے لوگ تھے وہ بہت کم وہ ڈائریکٹلی بھی انگیج ہوئے لیکن ساری انگیجمنٹ جو ہے وہ ترکیے اور قطری دوستوں کے ذریعے جو ہے وہ ہوتی رہی. جو ہے جو فائنل ڈرافٹ بنا جو میں ایک صفحے کا ہے بلکہ ایک صفحے کے اوپر 4 پیراگراف ہیں اور پیراگرافز جو ہیں وہ 3 4 لائنوں کے پیراگراف ہیں. مختصر سا ڈرافٹ ہے لمبا ڈرافٹ نہیں ہے. میں نے سوشل میڈیا پہ ایک بڑا لمبا ڈرافٹ کسی نے کچھ جعلی قسم کا بنا کے چلایا ہوا ہے اور اس میں انہوں نے کسی اور ملک کا نام دیا ہوا ہے. دوست لوگ جو ہیں اپنے جو ہے معتبر اپنے آپ کو بنانے کے لیے مختلف قسم کے ڈرامے کرتے ہیں. مختصر سا اس کا ڈرافٹ ہے اور جو اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے جو سیشن ہونا ہے دوسرا اس میں جو میکنزم ہے ڈیٹیلز نہیں میکنزم ہے کہ وہ جو 3 4 چیزیں ہم نے اگری کی ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہونی ہے ان پہ عمل درآمد کیسے ہونا ہے وہ ترکیے میں ہوگا. اور ہو سکتا ہے جو وہ یہ سلسلہ جو ہے ہماری ڈیلیگیشنز ہی کر لیں. جانے کی ضرورت جو ہے اسی دن پڑے جب کو فائنل سگنیچرز وغیرہ کی وہاں پہ اور حضرت مجھے بتائے گا کہ جب جو کل ہوا ہے وہ اس کے اوپر سگنیچرز جو ہیں. جی تو خواجہ صاحب آپ نے کیونکہ پہلے 2 دفعہ ہوا تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کو بڑا شک ہے کہ یہ سٹینڈ کرے گا اور ظاہر اس کے بعد حالات خراب بھی ہوئے. اب جبکہ آپ خود براہ راست طور پر شریک تھے تو اب بھی آپ کو شک ہے یا اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیز فائر سٹینڈ کرے گا؟ جو میں نے پہلے کہا تھا میں اس کی جگہ میں ایک فریز استعمال کروں گا کہ میرا آپٹیمزم ہے گارڈڈ آپٹیمزم ہے. میں امید ضرور رکھتا ہوں لیکن امید کے ساتھ ساتھ جو ہے محتاط بھی ہوں. زیادہ امید جو ہے وابستہ جو ہے اس وقت حالات جو ہیں وہ امید زیادہ وابستہ کرنے کی جب ایویڈنس سامنے لے کے آئیں گے حالات جو ہے تو پھر ہی جو ہے کنکلوسیو بات کی جا سکتی ہے. ابھی اٹ از ٹو ارلی. امید تو ضرور لگانی چاہیے امید کے بغیر جو ہے کام چلتے نہیں ہیں لیکن جو ہم اس وقت محتاط رہ رہے ہیں لیکن ادھر سے جو کیونکہ وہ ایک کیا کہتے ہیں دیر از اے ورڈ فار اٹ کہ وہ ایک جو ان کی جو حکومت ہے کابل میں حکومت ہے یا دوسرے جو ان کے انفلوئنس کے جو سینٹرز جو ہیں اس کی وجہ سے وہاں پہ مختلف آوازیں آلریڈی آ رہی ہیں اس وقت بھی جو ہے اپنا جو ہے وہ جو انفلوئنس جو ہے وہ اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیٹس ہوپ کہ وہ ایک یونیفائیڈ حکومت بن کے جو ہے ہمارے ساتھ یہ کنکلوڈ کریں. یہ نہ ہو کہ کل کہیں کہ جی فلانے شہر والے جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں ہم تو نہیں کر رہے یا وہ کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں. اس قسم کی جو ہے باتوں کی توقع تو نہیں ہے لیکن پھر بھی پاسبلٹیز جو ہے تو آئی اگین سے کہ میں آئی ایم ویری یہ عام بات ہے. ان مذاکرات کے بعد ظاہر ہے اگر وہاں سے ایک آدھ اگریسو اسٹیٹمنٹ آیا بھی ہے تو پاکستان کا بڑا میجر رسپانس اس کے بعد رہا ہے مگر وہاں سے اگریسو اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اس بات کو پھر بھی دہرایا جا رہا ہے کہ جی ہم کراس بارڈر جو ٹیررزم ہے یا افغان سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی بھی ملک کے خلاف. ناؤ اگر خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان کیا کرے گا؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم تو ہوا اگر واقعہ ہوا پاکستان نے جو ہے وہ جواب دیا اور میزائل داغے. اب کیا پاکستان ثالثوں سے کہے گا کہ قطر سے یا ترکیے سے کہ جی اب آپ دیکھیے اور آپ انٹروین کیجئے اور بات کیجئے؟ کیا ہوگا؟ میرا اپنا خیال ہے میں یہ چیز یہ جو میکنزم ہے اس کے اندر جو ہے یہ چیز ڈیسائیڈ ہوگی لیکن میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں جو اندازے کے ساتھ کہ اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ 2 برادر ملک جو ہیں ان کو کہا جائے گا کبھی یہ وائلیشن ہوئی ہے اور یہ جو ہے اس کی جو ہے یہ بڑھ سکتی ہے بات جو ہے یہ ڈائریکٹ کانفلکٹ جو ہے ہو سکتا ہے پاسبلٹی اس کی ہو سکتی ہے. آپ جو ہے جو جس سائڈ نے جو ہے وہ وائلیشن کی ہے
ان کو جو بھی طے ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ میکنزم جو ہے اس کو انفورس کرنے کا، اس ایگریمنٹ کو، یہ 25 کو جو میٹنگ ہے، ہو سکتا ہے 25 کو بھی ہو، 26 کو بھی ہو، 27 کو بھی ہو، کچھ دیر لگ جائے، لیکن 2-3 دن میں فائنلائز وہ بھی ہو جانی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میکنزم کے ذریعے یہ انفورس ہوگا انسٹنٹلی، جو ہے اس کا رسپانس جو ہے اس کی میں پاسبلٹی فی الحال، کیونکہ یہ چیز ابھی فائنلائز ہونی ہے، اس سے میں احتیاط کروں گا اس کے اوپر جو ہے جواب دینے سے. کیونکہ ہم یہ بھی رہے کہ ان کے دہشت گردوں کے بھی بہت زیادہ دھڑے ہیں. اگر کوئی دہشت گرد صورتحال خراب کرنے کے لیے کوئی کارروائی کرتا ہے تو کیا میکینزم ہوگا یہ جاننے کے لیے کہ جی اس کو افغان طالبان کی پشت پناہی حاصل تھی، یا ایک لیکیج ہوا ہے، یا کسی نے کارروائی کی ہے سازش کے تحت حالات خراب کرنے کے لیے؟ تو پیمانہ یہ سارے معاملات طے کیے جائیں گے. ضرور. یہ آپ کی بات بڑی ریلیونٹ ہے کہ فرض کریں وہاں پہ انڈیا کا انفلوئنس ہے، انڈیا جو ہے اس ایگریمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے وہاں پہ جو ان کے انفلوئنس میں لوگ جو ہیں، ابھی بڑا ریسنٹلی متقی صاحب جو ہے بڑا پیار محبت والا ٹور کر کے آئے ہیں وہاں پہ، لاڈ پیار وہاں پہ بہت ہوا ہے. تو اس قسم کے جو چیزیں جو ہیں، یہ دے کین ڈیمیج، دے کین کریٹ پرابلمس فار بوتھ دا پارٹیز. کابل بھی اور اسلام آباد کے لیے بھی ہو سکتا ہے. لیڈرشپ جو ہے ٹی ٹی پی کی ساری اس وقت جو ہے افغانستان میں ہے. یعنی احکامات وہ وہیں سے لیتے ہیں اور اس بات کی ایویڈنس موجود ہے. بالکل ایویڈنس موجود ہے، لیکن میں پھر آپ کو کہوں گا کہ جو خدشہ جو ہے اس کا ابھی سے اظہار کر رہا ہوں کہ اس قسم کی سچویشن ارائز ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں جی کہ وہ تو پاکستان کے اندر سے ہوا ہے، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن تعلق 100% نہیں، 200% ان کا ہر جہاں پہ جو دھماکہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. یہ جو بیان دیتے ہیں نا جی ہمارے یہاں پہ تو ٹی ٹی پی کوئی نہیں ہے، ٹی ٹی پی کی پوری جو سارے کے سارے فیکشنز جو ہیں ان کی لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کے پاس گھر ہیں، ان کے پاس فیملیز ہیں، ٹریننگ کیمپس ہیں، اور ان ٹریننگ کیمپس میں بہت سارے افغان بھی ہیں، بلکہ افغانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ باتیں ساری جو میں کر رہا ہوں، یہ الٹیمیٹلی یہ باتیں جو ہے وہاں پہ استنبول میں ٹیک اپ کی جائیں گی جو ہے انشاءاللہ. صاحب، اور مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تو ظاہر ہے ایک بہت زیادہ دوستی ہے، پاکستان کا بہت اچھا تعلق ہے ترکی کے ساتھ بھی، قطر کے ساتھ بھی، اکنامک کوآپریشن بھی ہے، پاکستان پاسداری کرتا ہے جو بات ان رہنماؤں کے ساتھ کی جائے. آپ کو کیا افغان طالبان کے اوپر بھی وہ انفلوئنس یا تعلق نظر آیا کہ وہ بات مانیں گے اگر قطر میں یا ترکی کے آگے اور ان کی ثالثی میں وہ کوئی اپنا ورڈ دے رہے ہیں یا کوئی کسی معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کا کنسیڈریبل انفلوئنس ہے افغان طالبان کے اوپر، دونوں ممالک کا. خصوصاً قطر کا تو میں کہوں گا کہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے. قطر ان کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرتا ہے، مشکل وقتوں میں ان کے کام بھی آیا ہوا ہے. قطر ان کی وہاں پہ سینٹر بھی تھا، ان کا دفتر بھی وہاں پہ تھا. جو افغان طالبان ہیں ان کا بھی تھا، اور آبویسلی ہم نے تو نیگوشیٹ جو کیا ہے افغان طالبان کے ساتھ کیا ہے نا، ہم نے تو جو ٹی ٹی پی ہے اس کے ساتھ تو نیگوشیٹ نہیں کیا. میں یہاں پہ ایک بات کلیریفائی کر دوں آپ کے پروگرام کے تفصد کے، کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ عمران خان نے کہا تھا تو تب بات نہیں کی تھی اور آپ ان سے بات کی. ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ بات نہیں کی، ہم نے ٹی ٹی اے کے ساتھ بات کی ہے، افغان طالبان کے ساتھ بات کی جن کی وہاں پہ حکمرانی ہے اس وقت، اور ان کے ساتھ جو ہے ہمارے انفارمل ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بھی ہیں، اور بھی ممالک کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بھی ہیں. وہ ریکگنائز آپ فارملی جو ہے انٹرنیشنلی نہیں ہوئے، لیکن اس وقت تو حکمران ہے وہاں کے. لیکن ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی عمران خان جو ہمارے بچوں کے قاتل ہیں، جو ہماری آبادی کے قاتل جو ہیں، جنہوں نے یہ ساری ویجنگ وار اگینسٹ اسٹیٹ اینڈ پیپل آف پاکستان، عمران خان ان کی حمایت کرتا رہا ہے کہ ان سے بات کی جائے. یہ اور انہی کو لا کے یہاں پہ بسایا گیا جو ہے، جو 3000 یا 4000 یہاں پہ لائے گئے جو ہے. ہم ٹی ٹی اے کے، میں یہ آپ کے پروگرام میں یہ بڑے واضح بتا رہا ہوں کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ قطعی طور پہ نیگوشیٹ نہیں کریں گے، اور نام کرنے کی کوئی وجہ ہے. ہم ٹی ٹی اے کے ساتھ کر رہے ہیں، جو افغان طالبان ہے جو اس وقت وہاں پہ حکمران ہے. ملا یعقوب جو ہے ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کا ایک اپنا انفلوئنس ہے، ایک اپنا قد کاٹ ہے. ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ ریکگنائز قسم کے طالبان جنہوں نے اسٹرگل میں جو ہے حصہ لیا ہوا ہے، جو نیٹو فورسز کے خلاف اسٹرگل تھی.
تو اس لیے میں آپ کے آپ کے ذریعے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک دو دن سے بیانات آ رہے ہیں جی کہ جب عمران خان کہتا تھا اس وقت بات نہیں کی، اب بات کی، ہم نے بالکل ابھی بھی بات نہیں کی. جن سے عمران خان کہتا تھا ان سے کبھی بات نہیں کریں گے ہم جو ہے انشاءاللہ. صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ایک معاملہ جو ایشو ہی نہیں تھا، کیونکہ معاملہ تو یہ ہو رہا تھا کہ کراس بارڈر ٹیررزم نہ ہو، مگر قطر کی طرف سے جو پہلا پریس ریلیز آیا اس میں ٹینشنز آن دا بارڈر کا ورڈ تھا، اور پھر آن دا بارڈر کے بعد ایک اور اسٹیٹمنٹ اپڈیٹ ہو کر آیا جس کے اوپر ایک نئی کنٹروورسی ہو گئی کہ جی قطر نے طالبان کی بات جو ڈیورن لائن کے حوالے سے ہے اس کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے یہ بات کی. جو ایشو ڈائلاگ کا حصہ نہیں تھا وہ ایک ایشو بن گیا. یہ کیا معاملہ ہوا؟ آپ جو بات آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے بات. یہ وہاں پہ بات نہیں ہوئی. بار بار اس ڈرافٹ کے اندر جو ہے بارڈر کا لفظ جہاں جہاں بھی آیا اس ڈرافٹ کے اندر، لیکن ڈرافٹ کے میں جو ڈائیورج نہیں کر سکتا اس کے کانٹینٹس جو ہیں، اور اس میں جو یہ جو بیان آیا ہے قطر کا جو ہے، اس کا ڈرافٹ کے ساتھ یا جو ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا بیان ہے، اور ان کے بیان میں پہلے بارڈر کا لفظ تھا، پھر وہاں پہ بڑا انسسٹ کیا انہوں نے کہ جی آپ بارڈر کا لفظ استعمال کریں، یہ ہمارے لیے ڈسپیوٹڈ ہے، اور یہ جو ہے اس سے آپ کی جو ایک ثالث کی جو حیثیت ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کیا، دیٹ از بٹوین دیم. لیکن وہ ایگریمنٹ جو ہے اس کے اوپر اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، قطعی طور پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی ایک لیوریج برقرار رکھنے کے لیے ان کی بات مانی ہے. ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو امپلیکیشنز جو لی جا رہی ہیں وہ امپلیکیشنز نہیں ہیں. اب ایک اور ایشو یہ ہے کہ کیا ان کی طرف سے بھی کچھ آپ لوگوں سے شکایتیں کی گئی کہ جی ہماری بھی یہ فہرست ہے پاکستان سے کہ پاکستان ان کو ایڈریس کرے، اور آپ نے کیا کمٹمنٹ دی اگر ان کی طرف سے ایسا کچھ ہوا؟ دیکھیں ہمارا تو یہ سارا جھگڑا تو جو ہے وہ تو ان کے ہمارے گریونسز ہیں. ہم نے تو کوئی ایسا مثلا انڈیا کی بات ہوئی ہے وہاں پہ تو ہم نے کہا جی انڈیا کا یہ اسٹیٹ ہے، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے، وہ جس سے مرضی رکھیں جو ہے وہ تعلقات جو ہے ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. یا انفارملی بات ہوتی رہی وہاں پہ، فارملی بات نہیں ہوئی. اور ہم نے جو ہے ان کے لیے ہمیشہ اچھی خواہشات ہی رکھی ہیں، ماضی میں بھی رکھی ہیں، اور اس خواہشات کی ایویڈنس جو ہے وہ تاریخ میں 30-40 سال کی تاریخ میں جو ہے بالکل واضح نظر آتی ہے. ہندوستان نے تو ان کو پناہ نہیں دی. جو لاکھوں لوگ جو ہے ملینز آف پیپل who were here for 40 years or 45 years they were on پاکستانی سوائل. آپ کے اور میری سرزمین کے اوپر وہ رہ رہے تھے، نہیں رہے ہیں. اس وقت بھی جو ہے 3.5-4 ملین لوگ جو ہے بس رہے ہیں یہاں پہ، جن کو ہم ڈپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کوئی ریزسٹ نہیں کیا اس کے اوپر. انہوں نے کہا جی کہ آپ آنریبلی بھیجیں ان کو. اس طرح کوئی بات کی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو نہیں لیں گے، اس قسم کی کوئی بات نہیں. انہوں نے صرف جو ہے ایک آپ کیسے ہیں تمام حجت کے طور کے اوپر جو ہے بات کی ہے کہ جی ان کو ہم بالکل آنریبلی ہم ان کو بھیج رہے ہیں. کہ کہیں بھی آپ کو ایک واقعہ بھی کہیں نظر آیا ہوگا. آپ اگر دیکھیں تو ایران میں جو ہے واقعات ہو رہے ہیں، افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں، وہاں پہ کلیشز بھی ہوئے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ جس طرح ہم نے انہیں عزت کے ساتھ مہمان رکھا ہے اسی طرح عزت کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں. بہت شکریہ. وزیر دفاع خواجہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. ہفتے کو اب ایک اور راؤنڈ ہوگا جس میں جو معاملات ہیں کہ کس طریقے سے یہ معاہدہ آگے بڑھے گا اور اس کی پاسداری کی جائے گی وہ طے پائیں گے. ثالثی 2 ممالک کر رہے ہیں، دوست ممالک ترکی اور قطر. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، اور اہم خبر ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں. عمران خان کے نامزد کردہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو عہدہ سنبھالے ہوئے 6 دن ہو گئے ہیں، لیکن اب تک ان کی کابینہ نہیں بن سکی اور نہ ہی سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات ہو سکی ہے. اور آج ایک بار پھر سہیل آفریدی نے واضح کیا کہ وہ عمران خان سے ملاقات کے بعد کابینہ تشکیل دیں گے. ایک طرف جہاں کابینہ کی تشکیل کا معاملہ حل نہیں ہو سکا ہے، وہیں سہیل آفریدی جمعے کو وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے حوالے سے اہم اجلاس میں بھی شریک نہیں ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ عمران خان سے گائیڈ لائن لیے بغیر اجلاس میں شرکت عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی. اس کے علاوہ جب وزیر اعظم شہباز شریف نے مبارکباد دینے کے لیے سہیل آفریدی کو فون کیا تو سہیل آفریدی نے عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے وزیر اعظم سے بات کی اور حلف لیتے ہی عمران خان سے ملاقات کے لیے وفاق
اور پنجاب کے سیکرٹری داخلہ کو خط بھی لکھا اور ملاقات کے لیے انتظامات کرنے کی درخواست کی، اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی خط لکھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی، مگر اس سب کے باوجود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی گئی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز دانیال عزیز کی خبر کے مطابق خیبر پختونخوا کابینہ کی تشکیل کا معاملہ تاخیر کا شکار ہے۔ صوبہ وزیر اعلیٰ کے حلف کے بعد بھی 6 دنوں سے بغیر کابینہ کے چل رہا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق صوبائی کابینہ نہ ہونے کی وجہ سے اہم پالیسی فیصلے رک گئے ہیں، کچھ اہم منصوبوں کی منظوری بھی رک گئی ہے۔ خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کابینہ میں کچھ نئے چہرے شامل کرنا چاہتے ہیں۔ سابق مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں کابینہ نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ امید ہے کہ وزیر اعلیٰ رواں ہفتے عمران خان سے ملاقات کر لیں گے۔ ملاقات نہ ہوئی تو وزیر اعلیٰ کے پاس مختصر کابینہ رکھنے کی ہدایات موجود ہیں۔ نمائندہ جیو نیوز رسول داوڑ کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی عمران خان سے ملاقات کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ حکومتی رکن عبید الرحمان نے اسمبلی میں عمران خان سے ملاقات کی قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ صوبے کی فلاح کے لیے عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، ان کی عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھی سہیل آفریدی نے کہا کہ عمران خان سے ملوں گا تو کابینہ تشکیل ہو جائے گی۔ کیا کہیں گے سر، کابینہ تشکیل نہیں دی جا رہی؟ انشاءاللہ عمران خان سے ملوں گا تو تشکیل ہو جائے گی۔ کابینہ ڈسکس نہیں ہوئی، عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ امکان نہیں ہے تو امکان بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس ارباب محمد طاہر نے سہیل آفریدی کی عمران خان سے جیل میں ملاقات کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ سماعت کی۔ نمائندہ جیو نیوز عبید یوسفزئی کی خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی جانب سے علی بخاری ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ وزیر اعلیٰ کی عمران خان سے جیل میں ملاقات کی پٹیشن پر رجسٹرار آفس نے متعدد اعتراضات عائد کر رکھے ہیں۔ اعتراض ہے کہ اس حوالے سے پہلے ہی ایک عدالتی فیصلہ آ چکا ہے۔ یہ بھی اعتراض ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا حکومت اور صوبائی کابینہ کے فیصلے کے بغیر کیسے درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ علی بخاری ایڈوکیٹ نے کہا کہ یہ اعتراض نہیں بنتا کیونکہ ابھی تو کابینہ بنی ہی نہیں ہے۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے اور سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری محکمہ داخلہ پنجاب، آئی جی پولیس اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو 23 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ نمائندہ جیو نیوز ماہم قریشی کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شاہ فیصل نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور عمران خان کی ملاقات سے متعلق دائر درخواست پر اعتراضات ہٹا دیے گئے ہیں اور امید ہے 23 اکتوبر کو عمران خان سے ملاقات کا حکم دے دیا جائے گا۔ آج سہیل آفریدی نے صوبائی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی وزیر داخلہ نے پولیس کے لیے جو بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی ہیں وہ ناقص اور ناکارہ ہیں۔ فیصلہ کیا ہے کہ ان گاڑیوں کو واپس کریں گے۔ سہیل آفریدی نے مزید کہا کہ اگر میں اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے چیزوں کا بائیکاٹ کرتا ہوں تو یہ اگر ٹکراؤ ہے تو میں بار بار یہ کروں گا۔ عمران خان سے ملنے کے لیے تمام قانونی طریقے آزما رہا ہوں اور اگر پھر بھی ملنے نہیں دیا گیا تو عوام کے پاس جاؤں گا۔ گیدڑ کی 100 سالہ اقتدار سے شیر کے ایک دن کا اقتدار بہتر ہے۔ باپ، بیٹا، چچا، بیٹی، پوتا، پوتی، اس کو میں ڈسکس ہی نہیں کرتا کیونکہ میرا لیڈر اس سسٹم کا باپ ہے۔ میرے صوبے کی پولیس اور سی ٹی ڈی بلٹ پروف گاڑیاں جو آؤٹ ڈیٹڈ تھی اور ایکسپائر ہو چکی تھی، پرسوں انٹیریئر منسٹر صاحب نے جو ہیں وہ ہماری پولیس کے لیے تحفے میں دی ہیں۔ جو میری پولیس کے ساتھ، میرے پولیس کے شہداؤں کے ساتھ اور 80,000 سے زیادہ شہداء جو اس صوبے نے پیش کیے، ان کی تصدیق میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ ان کو یہ ہم واپس کریں گے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صوبے میں خطرناک ہے، مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، صرف ایک وجہ سے کہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں اس صوبے پر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی پالیسی خیبر پختونخوا کی عوام اور خیبر پختونخوا کی حکومت طے کرے گی۔ کوئی بند کمروں کے فیصلے ہم نہیں مانیں گے۔ اگر اپنے لیڈر، اپنے قائد، اس سے ملنے کے لیے میں باقی چیزوں کا بائیکاٹ کرتا ہوں، اگر یہ ٹکراؤ ہے تو میں بار بار کروں گا یہ بات۔ اگر اپنے لوگوں کی بات کرنا، اس صوبے کی بات کرنا ٹکراؤ ہے تو یہ بات تو میں کروں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو 1000 بار صحیح، میں تو یہ کروں گا۔ جتنے بھی قانونی طریقہ کار ہیں وہ میں آزما رہا ہوں۔ میں جمہوری طریقے سے اپنے لیڈر، اپنے قائد سے ملوں گا۔ اگر فرض کرے پھر بھی مجھے ملنا نہیں دیا جاتا تو میں اپنے عوام کے پاس جاؤں گا اور اپنا مقدمہ اپنے عوام کے سامنے رکھوں گا۔ کوئی چارسدہ کی عوام کے پاس جا رہا ہوں، 25 اکتوبر کو خیبر کے عوام کے پاس جا رہا ہوں، اتوار کے دن کرک جا رہا ہوں اور آگے کا عمل انشاءاللہ تعالی کرک میں دوں گا۔ اس کے رد عمل میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ یہ عالمی معیار کی بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، یہ دہشت گردی کی جنگ میں استعمال کرنے کے لیے ریکمنڈڈ گاڑیاں ہیں۔ تمام چیزیں لینے سے انکار نابالغی
नापुख्तगी और ये इरादा भी लगता है कि वो दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। ये गाड़ियां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जिसमें दहशत गर्दी की जंग हो या खतरनाक जगह उनमें इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेड है। यही गाड़ियां वफाकी वुज़रा, अहम तरीन पाकिस्तान के अदारों के अफसरान और इसी तरह के खतरनाक इलाकों में दहशत गर्दी की ऑपरेशन में पहले भी इस्तेमाल हो रही हैं कि एक नाबालिग वजीर आला लगा दिया गया है जो अभी इतना पुख्ता ही नहीं है कि उसको किसी वजारत पे बिठाया जाए, वजारत आला तो दूर की बात, और केपी के लोगों से कोई बदला लेने के लिए इस तरह का आदमी को सीट पे बिठाया गया है। तमाम चीजों से लेने से इनकार, नाबालगी, नापुख्तगी, बचगाना सोच के साथ ये इरादा भी पीछे लगता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ पेशावर शकील फरमान अली। शकील, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त क्या हो रहा है काबीना के हवाले से? सिर्फ इमरान खान साहब की तरफ देख रहे हैं कि मुलाकात हो जाए और आगे बढ़ें, या कुछ अपनी तरफ से भी कुछ फैसले वो तब्दील करना चाहते हैं, काबीना में कुछ तब्दीलियाँ चाहते हैं वज़ीर आला? देखें, बिल्कुल अगर आप कहें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी साहब जो है वो बानी PTI से मुलाकात का इंतज़ार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मुलाकात हो और उसके बाद जो है वो उनसे मशावरत के बाद जो है काबीना का ऐलान करें। देखें, अब तक जो अडियाला जेल से एक जो है पैगाम आया है और वो पैगाम सिर्फ मुशीर ख़जाना जो है साबिक मुज़म्मिल असलम साहब के हवाले से आया है कि उनको जो है काबीना का हिस्सा बनाया जाए। तो वो तो जो है नई काबीना जो होगी उसका हिस्सा होंगे। और दूसरे जो अरकान हैं, सोहेल आफरीदी साहब चाहते हैं कि वो कुछ काबीना में नए चेहरे लेकर आएँ सामने, तो उस हवाले से वो मुशावरत करना चाहते हैं। कुछ जो है साबिक काबीना के जो अरकान हैं वो भी जो है आइंदा काबीना में होंगे, उनका मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। जो नए चेहरे वो लाना चाहते हैं वो जो है बानी PTI से डिस्कस करना चाहते हैं। और आपको पता है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मुख्तलिफ दड़े हैं वो लॉबिंग कर रहे हैं कि उनके अरकान असम्बली जो है उनको जो है काबीना का हिस्सा बनाया जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि मोहम्मद सोहेल आफरीदी साहब जो हैं जो वो उनकी ख्वाहिश ये है और उनकी कोशिश भी यही है कि वो बानी PTI से जाके जो है कैबिनेट डिस्कस करें और जो फिर नाम वो बाहर लेकर आएँ वो नाम वो अनाउंस करें, तो बहुत ज़्यादा जो है तो उन पर तनकीद भी नहीं होगी और पार्टी में तकसीम भी नहीं होगी। वो अलग ऐलान कह देंगे कि ये नाम जो है बानी PTI के मंजूर शुदा हैं। तो सर फहरिस्त यही बात है कि बानी PTI का जो है क्या इसकी वजह ये कि वो चाहते हैं कि उनकी काबीना अलग नज़र आए अली अमीन गंडापुर की काबीना से, या कुछ और मामलात हैं? क्योंकि कुछ लोग जो कि अली अमीन गंडापुर की बैड बुक्स में थे उनको वो चाहते हैं कि वो सामने आए। हालांकि खुद सोहेल आफरीदी साहब के अच्छे ताल्लुकात थे अली अमीन गंडापुर साहब से, मगर ज़ाहिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके अली अमीन गंडापुर से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे खैबर पख्तूनख्वा में। बिल्कुल, देखें, और वही ग्रुप जो है जिनके ताल्लुकात अच्छे नहीं वही कोशिश कर रहे होंगे कि उनके जो है अजीज़ और जो है उनके अरकान जो उनके करीबी हैं उनको काबीना का हिस्सा बनाया जाए। जैसा देखिए फैसल तरकई साहब हैं, वो शहराम तरकई साहब के भाई हैं, वो इस्तीफ़ा दे दिया था उन्होंने। आकिबुल्ला साहब हैं, वो असद कैसर साहब के भाई हैं, उन्होंने भी जो है इस्तीफ़ा दे दिया था। इसी तरह जो है शकील खान साहब जो हैं उनको जो है काबीना से हटाया गया था मुबैन तौर पर उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा के। तो देखें, अब अगर जो है उन लोगों को वापस लिया जाता है तो इससे तो यही तासुर जाएगा कि अली अमीन साहब ने जिन लोगों को हटाया उनको सोहेल आफरीदी साहब जो है वापस लेकर आए। और इसके अलावा जो है मोहम्मद सोहेल आफरीदी साहब जो है चाहते हैं कि कुछ नए चेहरे जो हैं उनको लेकर आएँ ताकि वो एक ऐसा चेहरा बताएं कैबिनेट का कि वो ये कह रहे थे, आज भी देखें उन्होंने कहा है कि अब आवाम को हकीकी तब्दीली नज़र आएगी। तो वो चाहते हैं कि ऐसी कैबिनेट लेकर आएँ जिसमें जो है पार्टी में तकसीम ना हो। और उनके लिए देखें बड़े चैलेंजेस हैं। इब्तदाई तौर पे जो है उनको पैगाम मिला भी हुआ है। मेरा ख्याल ये है कि 7 से 8 जो हैं वज़रा जो नाम है उनको कम्युनिकेट किए गए होंगे और उनको किए गए हैं, और वो अब जो है उन नामों को उन्होंने अपनी जेब में रखा हुआ है। और जो है आप देख लें कि मीडिया जिससे भी वो यही कह रहे हैं कि अभी हमने इस हवाले से सोच नहीं की काबीना के हवाले से। इमरान खान मेरी अपनी इत्तलात ये है वो दिखाना चाहते हैं कि इमरान खान साहब की मंजूरी से ये नाम आया है। बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली हमारे मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। FBR को सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। रवा माली साल के 3 माह के जो आदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक टैक्स वसूली में 198 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। और FBR ने टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की तारीख में एक और तोसी कर दी है। टैक्स रिटर्न्स अब 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। FBR ने टैक्स से बचने वालों और मिस डिक्लेरेशन का सुराग लगाने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का फैसला किया था।
ताकि मशकूक अफराद के FBI में डिक्लेयर्ड असासों और आमदनी अकाउंट की तर्ज ज़िंदगी से मवाजना किया जा सके। FBI ने इनकम टैक्स इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टरेट में लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल कायम किया है, जिसका मकसद ऐसे अफराद की निगरानी करना है जो सोशल मीडिया पर अपनी पुरतायुश ज़िंदगी की नुमाइश करते हैं मगर टैक्स रिटर्न्स में अपनी आमदनी और असासे बहुत कम जाहिर करते हैं। नुमाइंदा द न्यूज़ मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक FBI ने ऐसे कई अफराद का सुराग लगा लिया है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मुतल्लिका टैक्स पेयर ऑफिस के साथ शेयर कर दी गई हैं और टैक्स की रिकवरी के लिए एक्शन लेने के लिए कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मेहताब की जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक FBI के लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल ने 20 ऐसे केसेस का सुराग लगा लिया है जिनमें मज़कूरा अफराद के पास करोड़ों रुपए के असासे और गाड़ियां हैं। वो बार बार बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं मगर उनके टैक्स रिटर्न्स में बहुत ही कम असासे जाहिर किए गए हैं। इस हवाले से 3 क्लासिक मिसालें भी सामने आई हैं। एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और ट्रैवल ब्लॉगर ने 2020 से 2025 तक मुसलसल लग्जरी बैनुल-अक़वामी सफ़र किए। उन्होंने सेशल्स, मुत्तहदा अरब अमारात में दुबई, फिलिपाइन, स्पेन और नीदरलैंड के कई विजिट किए। 2023 में वो तुर्की, बरतानिया, मालदीव और जॉर्जिया गए। 2024 में उन्होंने यूरोप और मशरिक़ वस्ता के कई मुल्कों का सफ़र किया जिनमें सऊदी अरब, क्रोएशिया, इटली, पुर्तगाल, हंगरी, फ्रांस, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं। इसी तरह 2025 में वो स्वीडन, डेनमार्क, ग्रीस, सऊदी अरब, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक गए मगर उनके असासों की स्क्रूटनी पर FBI को पता चला कि उन्होंने सिर्फ 4,90,800 रुपये की आमदनी जाहिर की है और अखराजात सिर्फ 3,90,000 रुपये और कुल असासे 10,90,800 रुपये बताए हैं। हालांकि सेशल्स में उनकी लग्जरी वेकेशन के शवाहिद मौजूद हैं और साथ ही बैरून मुल्क कई विजिट्स के सबूत भी मौजूद हैं और इससे बड़ी हद तक आमदनी छुपाना जाहिर होता है। खबर के मुताबिक दूसरे केस में FBI के लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल ने 18 करोड़ 5 लाख रुपए के छुपाए गए असासों का पता लगाया है। ये शख्स जनूबी पंजाब के एक सियासी खानदान से ताल्लुक़ रखता है। अवामी तौर पर दस्तयाब शवाहिद के मुताबिक इस शख्स के पास 4 कीमती गाड़ियां हैं मगर उनमें से कोई भी इसने अपने टैक्स रिटर्न्स में जाहिर नहीं की और ना ही उनके वालिद के टैक्स रिटर्न्स में जाहिर की गई। इन गाड़ियों में 2019 मॉडल की एक महंगी गाड़ी भी शामिल है जिसकी मार्केट वैल्यू अंदाजन 8 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए मालियत की एक गाड़ी, 55 लाख रुपए मालियत की 2021 मॉडल की सुपर बाइक और 8 करोड़ रुपए की एक और गाड़ी भी इस शख्स की मिल्कियत में है। खबर के मुताबिक ये टैक्स पेयर 12 जनवरी 2023 को रजिस्टर हुआ और माली साल 2023 में उसने सिर्फ 2 मोटरसाइकिल जाहिर की जिनमें से एक मोटरसाइकिल 1 करोड़ 42 लाख रुपए की थी और दूसरी 92 लाख रुपए की थी और उस शख्स के जाहिर करदा असासों की कुल मालियत 3 करोड़ 12 लाख 80 हज़ार रुपए बनती थी जबकि माली साल 2024 में इन दोनों में से एक मोटरसाइकिल जाहिर की गई मगर दूसरी मोटरसाइकिल का जिक्र नहीं था। खबर के मुताबिक तहकीकात से जाहिर होता है कि इस शख्स ने अपने असल नजर आने वाले असासों का बहुत थोड़ा हिस्सा जाहिर किया और छुपाई गई गाड़ियों की खरीदारी के जराए भी नहीं बताए और ये पैटर्न वाज़ेह तौर पर टैक्स चोरी को जाहिर करता है। खबर के मुताबिक तीसरे केस में छुपाए गए असासों की मालियत तकरीबन 62 करोड़ 40 लाख रुपए है। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स की मिल्कियत में 19 नई मॉडल की गाड़ियाँ पाई गई हैं जिनकी मजमूई मालियत 62 करोड़ 40 लाख रुपए है मगर इस शख्स ने माली साल 2020 में 10 लाख रुपए की सिर्फ एक गाड़ी जाहिर की। इसी तरह माली साल 2021, 2022 और 2023 में इस शख्स ने 30 लाख रुपए से कुछ ज़ायद कीमत की एक गाड़ी जाहिर की जबकि 2024 में किसी गाड़ी की मिल्कियत ही जाहिर नहीं की। FBI ने सबूत हासिल किए हैं कि इस शख्स के पास स्पोर्ट्स कारें, लग्जरी SUVs, ऑफ रोड ट्रक्स, मोटरसाइकिलें और ATV शामिल हैं मगर FBI के मुताबिक इनमें से कोई भी गाड़ी इस शख्स के वेल्थ स्टेटमेंट में शामिल नहीं है। खबर के मुताबिक FBI के लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल के इंचार्ज से रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि इन मुमकिना टैक्स डॉजर्स के खिलाफ तहकीकात जारी हैं ताहम टैक्स कवानीन के तहत उनकी शनाख्त जाहिर नहीं की जा सकती। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा इसराइल ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करके फिर कह दिया है कि वो फिर सीज़ फायर की पाबंदी करेगा। क्या हो रहा है तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। कल इसराइली फोर्सेस ने हमास पर अपने फौजियों को हलाक करने का इल्ज़ाम लगाते हुए गजा में ट्रंप इंतजामिया की कोशिशों से कायम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर दी और जनूबी गजा में बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई हमले किए जिनमें कम अज़ कम 26 फ़लस्तीनी शहीद हो गए मगर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करने और इतनी बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद इसराइली फोर्सेस ने एक बार फिर सीज़ फायर की पाबंदी करने का ऐलान कर दिया है। इन हमलों के तकरीबन 10 घंटे बाद इसराइली फोर्सेस ने एक बयान में कहा कि सियासी क़यादत की हिदायत और अहम हमलों के सिलसिले के बाद इसराइली फ़ौज ने जंगबंदी की दोबारा पाबंदी शुरू कर दी है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि इसराइली फ़ौज जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद जारी रखेगी और मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त रद्द-ए-अमल देगी। गजा में फ़िज़ाई हमलों से पहले इसराइली फ़ौज ने हमास पर अपने फ़ौजियों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया था और कहा था कि इन हमलों में उसके 2 फ़ौजी हलाक हुए थे मगर हमास ने इन इल्ज़ामात की तर्दीद कर दी थी। इस हवाले से हमास के मिलिट्री विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक बयान में कहा कि हमें रफ़ा के इलाके में किसी भी झड़प या वाक़े की कोई इत्तला नहीं है और ये इलाके काबिज़ इसराइली फ़ौज के कंट्रोल में हैं
اور وہاں موجود باقی گروپ سے ہمارا رابطہ مارچ میں جنگ دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے منقطع ہے۔ جبکہ کل رات کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ باغی جنگجو ان حملوں میں ملوث ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ حماس کی قیادت کا ان حملوں میں کوئی کردار نہ ہو۔ What's your reaction to Israel strikes on Gaza today? Well, we're going to have to see what's happening. We want to make sure that it's going to be very peaceful with Hamas. And as you know, they've been quite rambunctious. They've been doing some shooting, and we think maybe the leadership isn't involved in that. You know, some rebels within, but either way, it's going to be handled properly. It's going to be handled toughly, but properly. Is the ceasefire still in place? Yeah, it is. اس ساری صورتحال میں اب غزہ میں ایک بار پھر عارضی طور پر جنگ بندی قائم ہے، مگر ابھی بھی حالات انتہائی نازک ہیں۔ لیکن کل ہونے والے فضائی حملے اسرائیل کی جانب سے 10 اکتوبر سے قائم ہونے والی جنگ بندی کی پہلی خلاف ورزی نہیں ہے۔ غزہ کی حکومت کے میڈیا آفس کے مطابق 10 اکتوبر کو غزہ میں جنگ بندی کے قیام کے بعد اسرائیل نے تقریباً 80 بار اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس دوران کم از کم 97 فلسطینی شہید اور 230 زخمی ہو چکے ہیں۔ ساری صورتحال میں ٹرمپ انتظامیہ نے جنگ کے خاتمے اور صدر ٹرمپ کے امن معاہدے کے اگلے مراحل پر بات چیت کی کوششیں تیز کر دی ہیں، اور صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور داماد جیرڈ کشنر اس سلسلے میں اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ جبکہ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی خبر کے مطابق حالیہ جھڑپیں جنگ بندی کے بعد سب سے سنگین کشیدگی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ مزید ایسے واقعات نہ ہوں جو اس معاہدے کے ٹوٹنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے مطابق ہم جانتے تھے کہ یہ سب ہونے والا ہے، جتنی دیر تک انہیں ایک دوسرے پر حملہ کرنے دیا جائے گا وہ اتنا ہی زیادہ ایک دوسرے پر حملے کریں گے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام نے بتایا کہ اسرائیل نے حملوں سے پہلے جنگ بندی کی نگرانی کرنے والے امریکی کمانڈ سینٹر کے ذریعے ٹرمپ انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور داماد جیرڈ کشنر نے اسرائیلی وزیر رون ڈرمر اور دیگر حکام کے ساتھ فون پر رابطہ کیا تاکہ معاہدے کے اگلے اقدامات پر بات چیت کی جا سکے۔ امریکی عہدیدار نے مزید کہا کہ امریکہ نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ متناسب انداز میں جوابی کارروائی تو کرے، لیکن ساتھ ہی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ بھی کرے۔ امریکہ نے اسرائیل سے کہا کہ اس کی توجہ جنگ دوبارہ شروع کرنے کے بجائے حماس کو جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور اقدامات کی وجہ سے تنہا کرنے اور غزہ میں تیزی سے حماس کے متبادل کی تیاری کی طرف ہونی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ ختم کرنے کا معاہدہ صدر ٹرمپ کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کو محسوس ہوتا ہے کہ صورتحال بہت نازک ہے اور صرف سخت نگرانی ہی اس کمزور امن کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ غزہ کے امن معاہدے پر عمل درآمد پر اپنا کنٹرول نمایاں طور پر بڑھائے گی تاکہ یہ معاہدہ نہ ٹوٹے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق اگلے 30 دن بہت اہم ہوں گے۔ اب ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ غزہ میں معاہدے پر عمل درآمد کے دوران کیا ہو رہا ہے ہم ہی فیصلہ کریں گے۔ ایک دوسرے امریکی عہدیدار نے کہا کہ پچھلے ہفتے ٹرمپ کے دورے کے بعد سے حماس اور اسرائیل دونوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں جن سے معاہدے پر عمل درآمد کے بارے میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اس ہفتے اسرائیل پہنچنے والے ہیں تاکہ معاہدے کے اگلے مرحلے پر عمل درآمد کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق اب یہاں سے اصل کام شروع ہوتا ہے۔ امریکی عہدیدار نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اس عمل کی کامیابی کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو بلدیاتی نظام چلانا جانتے ہوں، جو پانی اور نکاسی کے پلانٹ بنانا اور چلانا جانتے ہوں، یعنی مقامی حکومت کے لوگ۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ چیلنج اس لیے بھی زیادہ بڑا ہے کیونکہ غزہ کا زیادہ تر حصہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ غزہ میں سیمنٹ کیسے داخل ہونے دی جائے، جبکہ اس بات کو یقینی بھی بنایا جائے کہ یہ حماس کے ہاتھ نہ لگے، کیونکہ حماس نے پہلے اس مواد کو سرنگوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ امریکی عہدیدار نے مزید بتایا کہ اگر حماس نے جنگ بندی کی مزید خلاف ورزی کی تو امریکہ اسرائیل کے ان اقدامات کی حمایت کر سکتا ہے جن کے ذریعے وہ غزہ کے کچھ حصوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ فلسطینی ایسے علاقوں میں رہ سکیں جو حماس کے قبضے میں نہ ہوں۔ یعنی امریکہ کا جھکاؤ ابھی تک اسرائیل کی طرف نظر آتا ہے۔ دوسری جانب مصر میں آج حماس اور مذاکرات میں ثالثی کرنے والے ممالک قطر اور مصر کے حکام کی اہم ملاقات بھی متوقع ہے، جس میں جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں سمیت آگے کے لائے عمل پر بات چیت ہوگی۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ حماس کا ایک وفد آج قاہرہ میں قطر اور مصر کے حکام سے ملاقات کرے گا تاکہ غزہ میں جاری نازک جنگ بندی کے تسلسل پر بات چیت کی جا سکے۔ حماس کے رہنما خلیل حیا کی سربراہی میں وفد اتوار کو غزہ میں ہونے والے اسرائیل کے فضائی حملوں پر بات کرے گا۔ یہ وفد مصری حکام سے مصر کی میزبانی میں ہونے والے انٹرا پیلسٹینین ڈائیلاگ پر بھی گفتگو کرے گا، جس کا مقصد فلسطینی گروپس میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم مودی نے انہیں یقین دہانی کرا دی ہے کہ اب بھارت روسی تیل نہیں خریدے گا۔ کل اپنے صدارتی جہاز ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہہ دیا کہ میری بھارت کے وزیر اعظم مودی سے بات ہو گئی ہے
اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ روسی تیل نہیں خریدیں گے. I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing, so that's it. Well, why would India say that they're not going to be? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. صدر ٹرمپ بار بار وزیر اعظم مودی سے متعلق یہ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن مودی خود اس معاملے پر مسلسل خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، جبکہ بھارت کی وزارت خارجہ بھی مبہم بیانات دے رہی ہے. اس سے پہلے 15 اکتوبر کو جب ٹرمپ نے یہی بات کہی تھی تو بھارتی وزارت خارجہ نے وضاحت کی تھی کہ مودی اور ٹرمپ کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی. تاہم انہوں نے اپنے بیان میں ٹرمپ کے اس دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کی کہ مودی نے ٹرمپ کو روسی تیل کی خریداری روکنے کی یقین دہانی کرائی ہے. اس صورتحال پر بھارت میں اپوزیشن کی جانب حکومت کو شدید تنقید کا سامنا ہے، جبکہ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق روسی تیل کی خریداری بھارت اور امریکہ کے درمیان طویل تجارتی مذاکرات میں تنازع کی اہم وجہ رہی ہے، اور بھارتی اشیاء پر لگائے گئے ٹرمپ کے 50% ٹیرفز میں سے نصف روسی تیل کی خریداری کے رد عمل میں لگائے گئے تھے. ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تیل کی آمدنی روس کی یوکرین میں جاری جنگ کو مالی مدد فراہم کرتی ہے. مغربی ممالک کی جانب سے روس پر 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد پابندیاں لگانے اور روسی تیل خریدنے سے انکار کے بعد بھارت رعایتی نرخوں پر سمندری راستے سے روسی تیل خریدنے والا سب سے بڑا خریدار بن گیا ہے. ایک بھارتی سرکاری عہدیدار نے ہفتے کو بتایا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات خوشگوار ماحول میں جاری ہیں. بھارتی سرکاری عہدیدار نے مزید بتایا کہ گزشتہ ہفتے مذاکرات کے لیے امریکہ میں موجود بھارتی وفد بھارت واپس آ گیا ہے، لیکن انہوں نے مزید تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا. جمعرات کو ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ بھارت نے روسی تیل کی خریداری نصف کر دی ہے، لیکن بھارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی تک کسی فوری کمی کے آثار نہیں دیکھے گئے. ذرائع کے مطابق بھارتی ریفائنریز نے نومبر کے لیے پہلے ہی آرڈر دے دیے ہیں، جن میں کچھ دسمبر میں پہنچنے والے کارگوز بھی شامل ہیں. اس لیے خریداری میں کمی کا اثر دسمبر یا جنوری کے امپورٹ نمبرز میں نظر آ سکتا ہے. کموڈیٹی ڈیٹا فرم کیپلر کے اندازوں کے مطابق بھارت کی روسی تیل کی امپورٹس اس ماہ تقریباً 20% بڑھ کر روزانہ 19 لاکھ بیرلز تک پہنچنے والی ہیں، کیونکہ یوکرینی ڈرون حملوں کے بعد روس نے اپنی ریفائنریز پر ہونے والے نقصان کے جواب میں تیل کی ایکسپورٹ میں اضافہ کر دیا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ.